صدر محترم سے پہلے میں اپنے سرپرست محترم جو شائقین ادب کے سرپرست ہیں، ہم سب کے سرپرست ہیں اور پورے شہر میں ان کی سرپرستی رہتی ہے، ان کی پہرے داری رہتی ہے ہم لوگوں پہ، اس لیے ہم لوگ گمراہی سے بچ جاتے ہیں۔ ان میں مراد محترم احمد ابراہیم مدوی صاحب وہ تشریف لائیں اور آج ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ کوہرام جس کے معنی اور مفاہیم سے بھی لوگ کما حق واقف نہیں تھے، اس پہ کچھ کہنے میں ہم لوگ کامیاب بھی ہوئے، یا مزید کوشش کرنی چاہیے۔ اور شاعری ہو تو کیسی ہو، لوگ زیادہ ہوں تبھی مشاعرے کو کامیاب سمجھا جائے، یا کم لوگوں کی نشست کامیاب ہو سکتی ہے، جیسے آج کی نشست ہوئی۔ میں محترم احمد ابراہیم مدوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ محترم حضرات، اردو شاعری اور خصوصاً غزل پر بہت سے الزامات ہیں، بہت کچھ کہا جاتا رہا ہے، اور اکثر لوگوں نے اس لیے غزل کو برا کہا، اس لیے شاعری کو برا کہا کہ وہ اپنی انفرادیت کو قائم اور مستحکم کرنا چاہتے تھے، اپنی شخصیت کو نمایاں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن میں اپنے چھوٹے سے مطالعے اور مشاہدے کے مطابق کہہ سکتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جو چاہے آپ کا کہہ لیجئے، جو چاہے کر لیجئے، اردو شاعری کا کوئی جواب دنیا کی کسی زبان کے پاس نہیں ہے۔ یہ جوش میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہوش میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی بھی ایک جگہ جلسہ میں تقریر کر رہا تھا، میری صدارتی شہر کے چنے ہوئے لوگ تھے، بڑے بڑے سیاستداں، بڑے وائس چانسلر یہ سب موجود تھے، آپ تو شاید ہوں۔ تو اس میں نے کہا تھا، لوگ وہی مایوسی باتیں کر رہے تھے، اردو یہ ہے اور یہ پڑھتے نہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں جو کچھ ہوں آپ کے سامنے ہوں، میں یہاں کیسے آیا، کس نے مجھے یہاں بلایا، کیوں بلایا؟ یقیناً وہ زبان جس کو آپ مردہ کہہ رہے ہیں، جس زبان سے آپ مایوس ہیں، اسی زبان کی بدولت مجھے یہاں بلایا گیا اور آپ کے درمیان مجھے کرسی صدارت سونپی گئی۔ تو کیا اس شاعری کو، کیا اس زبان کو معمولی سمجھتے ہیں؟ کہاں ایسا دنیا ممکن ہے؟ احمد ابراہیم مدوی جیسے چھوٹے معمولی آدمی ایک بڑے بڑے اجتماع جس میں 4-5 وائس چانسلر موجود ہوں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، اس کی صدارت میں موجود ہوں، کہاں ایسا ممکن ہے؟ میں نے کہا یہ میری بات پر نہیں ہے، یہ اردو زبان کی عظمت ہے۔ آپ سمجھیے اردو زبان کو، اردو زبان کیا ہے؟ یہ اردو زبان ہے کہ چھوٹے کو کتنا بڑا کر دیتی ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی کی بات آپ کے لیے، آپ لوگ جو بڑے سیاست دلچسپی لیتے ہیں، بڑا اخبار پڑھتے ہیں، بڑی اخباری باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں کوئی کتنا ہی آتش بیان ہو، کیسے ہی شعلہ بیان ہو، کیسے ہی کامیاب تقریر کرنے والا ہو، وہ اپنے مطمئن نظر کو واضح نہیں کر پاتا جب تک کوئی شعر نہیں پڑھ لیتا۔ اردو نہیں آتی اس کو جو وائس چانسلر صاحب کھڑے ہو گئے فوراً نہیں یونیورسٹی کے، انہوں نے کہا الوی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ میرے پاس ایک دن فون آیا کہ صاحب میں پارلیمنٹ سے بول رہا ہوں، اس موضوع میں ابھی بھی مجھے بولنا ہے، آپ ایسا شعر کوئی مجھے 5 منٹ کا سنا دیجیے۔ وائس چانسلر نے کہا یہ الوی صاحب جو کریں صحیح کریں، میں نے جلدی سے بتایا شعر، تو انہوں نے وہ شعر پارلیمنٹ سے پڑھا۔ میں نے کہا یہ اردو زبان کی عظمت، بات ہی نہیں بنتی ہے، جس میں کچھ کہا ہی نہیں، شعر نہیں پڑھا تو آپ یہ کرو وہ کرو وہ کرو، زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بند کرو، اس زمین کی پستیوں میں آسمان بند کرو، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، معمولی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ اور ہم مسافر نہیں رہبر کی طرح نکلے ہیں، ساتھ ہو جائیں خود ہی نہیں چلنا ہوگا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ہماری شاعری ہے۔ اس شاعری کا معمولی سے جگر جیسے شاعر نے کہا، شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہے آج کل، اتنا باشعور، اتنا حساس شاعر، صرف غزل کا شاعر، صرف غزل کا شاعر دنیا نے تسلیم کیا، مخالفوں نے تسلیم کیا، اس کی عظمت کو، اس کی گوئی پہ کوئی حرف نہیں آ سکا۔ غلات ہیں، جگر کی اغلاط ہیں، جوش کیا بھی ہیں، فانی کیا بھی ہیں، فراق کیا بھی ہیں، کوئی شاعر ایسا نہیں جس کی شاعری میں آپ کو غلط نہ ملے۔
اور لکھنؤ والوں تو بڑی مشکل سے اقبال تک کو نہیں تسلیم کیا. لیکن حرف آ سکے جگر کی شاعری پہ, کوئی کہہ سکے کہ کوئی معمولی گھٹیا شاعر کیا تھا جگر, کون سی ڈگری تھی اس بات, کس یونیورسٹی کا پروفیسر تھا, کس اکیڈمی کا وہ چیئرمین تھا, کس پارٹی کا لیڈر تھا. آج کے حقائق میں دیکھیے, آج کے حقائق میں دیکھیے, ایک معمولی سا آئینک بنانے والا آدمی. اردو کا فیض ہے, اردو کا اتنا بڑا شاعر رہتا ہے. علی گڑھ یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی, کتنی یونیورسٹی ان کو آزادی ڈگری دی, کتنے بڑے بڑے فنکشن کیے, کتنی رسائل کے اتنے ضخیم نمبر کے بارے میں نکلے. تو یہ کیا ہے, اس زبان کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. ایک ایسا طبقہ پیدا کیا گیا ہے, ایک ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو کنڈم نہیں کیا, اگر اردو شاعری کو ہم نے کمتر نہیں ثابت کیا, اردو شاعروں کو بیکار نہیں ثابت, تو ہماری تو پوچھنے والا نہیں. ہم اردو شاعری کو کنڈم کریں, ہم اردو زبان کو ختم کرتے ہیں تو ہماری عزت ہو جائے گی. یہ چھوٹا فن تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور کبھی بھی نہ کامیاب ہوئیں گے. آج اس چند لوگوں کے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آپ نے جو اشعار پیش کیے وہ اشعار ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا اردو کا شاعر جتنا باشعور ہے ہندوستان کے کسی زبان کا شاعر نہیں ہے. ایک ایک شعر کو دعوے ساتھ کر سکتے ہیں. کہو تم یہ کیا کہا گیا اس کے اندر. آج کے حالات سے جتنا باخبر اردو کا شاعر ہے کوئی نہیں ہے. جتنا بے چین ہے آج کے حالات سے, جتنا محسوس کر رہا ہے, درد محسوس کر رہا ہے, وہ آپ کہاں محسوس کر رہے ہیں. ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے, ہمارے پاس اخبارات نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے. ہم لوگ بے سر و سامان لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے اخبارات نکالتے ہیں جن کو میں لو لیٹر کہتا ہوں. 400 500 600 کی تعداد نکالنے والے اخبارات ہمارے, ایک آدھ اخبار 8-10 ہزار چھپتے ہیں. آج کی دنیا میں جہاں 8-8 لاکھ اور 10-10 لاکھ اخبارات نکلتے ہیں روزانہ, وہاں اس اخبار کیا قیمت جو 400 نکلتا اور 500 نکلتا ہے. لیکن 400-500 اخباروں کے اندر جو حقائق ہیں, جو جذبات ہیں, جو باشعور فن شاعری کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے, وہ کہاں ملتا ہے. ذرا اس نقطۂ نظر دیکھیے, مایوس نہ ہوئیے. مایوسی کفر ہے, مایوسی کچھ نہیں دیتی ہے. آگے بڑھیے. ہماری اب کتنے اشعار ایسے پڑے گئے جن میں یہ کہا گیا تھا ہمت کیجیے, حوصلہ رکھیے, آگے بڑھیے, بڑھتے رہیے, چلتے رہیے, رکیے نہیں. آپ کو روکنے والا آپ کا ظالم ہے, آپ کا قاتل ہے, آپ کو ختم کر دینے والا, آپ کو بزدل بنانے والا, آپ کی شاعری کو کب تک جاری کرنا, وہ آپ کا اصلی دشمن وہی ہے. آپ نے یہ اشعار, یہ منہ دیکھی باتیں نہیں ہیں. میں اس طرح کی باتیں کبھی نہیں کرتا ہوں. میں ایک ایک شاعر کے ایک ایک شعر کے اوپر بڑا غور سن رہا تھا, گھنٹوں بحث کر سکتا ہوں, چیلنج کی بات کرتا ہوں. آؤ اردو شاعری کے خلاف آؤ, آؤ ہمارا شاعر جی کہہ رہا ہے, ننگا بھوکا شاعر جس کا کچھ نہیں, کھانے کو نہیں, پینے کی تمام مسائل سے گھرا ہوا مسائل, اس کے بعد کہتا ہے کیا کیا ہمارا شاعر کہہ گیا. نشے میں پھونکنے والے ہماری زندگی ہے, کبھی روئے کبھی سجدے کیے خاک نیچے میں. اجاڑ لو ہماری بستیوں کو, آج تم اجاڑ لو ہماری بستیوں کو. کتنے بہرے کہے گا ہمارا شاعر کہ یہ آدمی زندگی بھر پیسہ جوڑتا ہے, تب کئی مکان میں بتا ہے, تم نے بلڈوزر چلوا دیا اور تمہیں احساس بھی نہیں, تم مظلوم ہو. ہم پر ظلم کرو, مظلوم تو ہم ہیں, تم مظلوم بن کے ہم پر ظلم کر رہے ہو اور ہم کچھ بول نہیں سکتے. تمام دروازے ہمارے لیے بند ہیں, تمام ذرائع ہمارے مقفع کر دیے گئے ہیں, ہم کہیں جا سکتے. آپ درد محسوس نہیں کر سکتے جس آدمی نے زندگی بھر کوڑی جمع کر کے مکان بنایا, آپ نے محنت برباد دیا اور کوئی کہنے والا نہیں. سب حقوں ہیں, سب انسانیت کے علمبردار ہیں, سب انسان کو اگر خوشحال دکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کیا بولے, جس کا گھر تم نے اجاڑ دیا وہ کہاں جائے. کوئی اس کا سوال کرنے والا نہیں ہے, کوئی رہنما نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. ہمارا شاعر کوئی درد محسوس کر رہا ہے, وہ ثابت کر رہا ہے, وہ ثابت کر رہا ہے. تو ہماری شاعری زندہ شاعری ہے. میں نے کھڑے ہوئے جلسے میں ہزاروں ہندی بھون چلتا ہو رہا تھا اور اردو والے کم تھے,
زیادہ تر بڑے بڑے افسر تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, کئی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر تھے. تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میں ٹوٹی پھوٹی اردو جانتا ہوں, میں کچھ نہیں ہوں. یہ اردو زبان ہے جس کی وجہ سے آپ مجبور ہوئے مجھ کو کرسی صدارت دینے کے لیے. میں کھل کے بات کرتا ہوں, کہ دب کی بات نہیں کرتا ہوں. کیوں آپ نے مجھے صدارت دی؟ کیوں مجھے آپ نے یہاں بلایا؟ کیا میں نے خوشامد کی تھی؟ کیا میں آپ کو کوئی منصب دے دوں گا؟ کیا میں آپ کو اس لیے کہ آپ مجبور ہوئے میری صلاحیت سے نہیں, میری زبان سے. میں جس زبان کو میں نے کہا آج یہ جلسہ ہو رہا ہے, لوگ بڑے بڑے لوگ آئے, یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا آج 6 مئی 1973 کو 150 سال ہو گئے پورے. میں نے بمبئی میں اردو کے لیے بھوک ہڑتال کی تھی. بمبئی میں کونے میں تقریر کی ہے. اسٹیٹمنٹ جیسے اخبار میں ایڈیٹوریل لکھا, برٹش پورا بھرا پڑا تھا فوٹو وغیرہ. آپ یہاں کہتے اردو زبان میں اور آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی آج تک, کوئی کارروائی. اردو کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہیں ہوں میں. کہیں کوئی دنیا میں نے کام کیا ہو تو بتا دیجیے 2 پیسے کا. اردو کی روٹی کھاتا ہوں, کھلے عام کھاتا ہوں, مجھے کوئی شرم نہیں ہے. اردو کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہوں. میرا 1 پیسہ ذریعہ آمدنی نہیں ہے. 1000 روپے کا اخبار خریدتا ہوں. آج بھی سامنے مجھے کتاب پیش کی تو میں نے کتاب لے لی. کہنے کہ آپ پیش کر دوں گے لیکن پیسہ لیجیے پہلے. کیوں میں نے کہا اردو کی روٹی کھاتا ہوں, اردو کے لیے خرچ کرتا ہوں. تو کوئی مایوسی نہیں. ہم آپ کے سامنے اتنی عزم و حوصلے سے بات کیسے کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں اردو کا ایک معمولی سا جاننے والا ہوں. مجھے اردو کی خصوصیات معلوم ہیں, اردو کی عظمت کا احساس مجھے ہے. تو آپ نے جو احساس جگایا ہے, جو امید پیدا کی ہے, اس کو دور تک پیدا کرتے چلے آئیے. میں نے کھلے عام جلسے میں کہا, اسی جلسے میں کہ صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں اردو مٹ گئی, اردو ختم ہو گئی اور بڑی پریشانی ہے, اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں, کیا پڑھائیں. میں نے کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی اردو کی کتاب تو نہیں ہے, کوئی اخبار تو نہیں ہے. اگر ہو تو سب سے پہلے اسے جلا دیجیے, پھونک دیجیے. آپ کی غریبی آپ نے پھر سے سیکھ لیا آپ کے گھر میں اردو ہے. میں آپ کے سامنے اس لیے عقل کے بات کر رہا ہوں کہ میں صرف اردو جانتا ہوں. شکریہ. ابراہیم علوی صاحب واقعی جو جوش جذبہ اور ولولہ ہے, اسی جذبے ولولے اور ہوشمندی کو سلام کرنے کے لیے ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ شائقین ادب کا جو اگلا پروگرام ہوگا وہ محترم احمد ابراہیم علوی صاحب کے نام مختص ہوگا. ایک سیمینار ہوگا, ایک مذاکرہ ہوگا, ایک مشاعرہ ہوگا, اور اس میں کوشش یہ کی جائے کہ شاعروں کو مجبور کیا جائے کہ نثر لکھیں, تاکہ علوی صاحب ذرا ڈانٹے نہ بعد میں کیا تم نے سب شاعروں کو بلا لیا, کوئی نثر لکھنے والا ہے ہی نہیں, کہ ہم نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. تو حافظ محمد عمر صاحب کو پیدا کیا انہوں نے آگ کے ذریعے, وہ لکھیں, اور ڈاکٹر منصور خان لکھیں, اور جو جتنے ٹیڑھے میڑے ہیں, بگڑ چکے ہیں, بے راہ رو ہو چکے ہیں, ان کو بھی راہ راست پہ لانا ہے اسی پروگرام کے ذریعے. اس لیے کہ آگ میں جلنے کے بعد ہی ہم لوگ کندن بنیں گے. تو آئندہ جو پروگرام ہمارا ہوگا 1 جولائی کو, جگہ کا انتخاب کر لیا جائے گا, اس لیے کہ جوہر فاؤنڈیشن کا بھی تجربہ اچھا نہیں رہا. کرسیاں بھی یہاں ٹوٹ چکی ہیں, وسیع صدیقی صاحب بھی غائب رہتے ہیں, اور آفتاب اثر صاحب لنگڑے تو پہلے بھی تھے, اب مزاجن بھی کچھ وہ لنگڑے سے ہو گئے. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے اب جگہ دوسری رکھی جائے گی. یہ سب لوگ بلائے جائیں گے, اس لیے کہ اردو کی یہی تو کیمیا ہے. یہ لوگ نہ ہوں تو ہم لوگوں کو ذرا سمجھیے کہ آکسیجن میسر نہیں ہے. پابندی امندی کوئی کرے گا نہیں. جو جتنے پابند نماز نہیں ہے, یہ کوئی پابندی نہیں کرے گا. ہم نے آپ کو ٹائم ہی نہیں دیا, اس لیے آپ کا کلیم نہیں بنتا. بس آپ پھر بے وجہ آپ خف ہیں. ایک علوی جاتے رہے, وقت سے آئے تو کیا فائدہ ہوا؟ علوی تو وہ جو ٹھہرا رہے, باقی سب ڈپلیکیٹ علوی ہیں, ان کے بارے میں تحقیق جاری ہے. میں عجیب معاملہ ایک دفعہ علویت سے حلم, بردباری, سنجیدگی, متانت, وقار, یہ سب حضرت علی سے منسوب ہے. اس کی ضد آج کی علویوں میں کیسے پائی جاتی ہے؟ اب قہقہے, لفاظی اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کہیں گے نہیں, ورنہ علوی صاحب بعد میں کہیں گے یہ سب کیا کرتے ہیں آپ. تو ان کی سرپرستی میں کوئی مجھے گڑبڑ گفتگو نہیں کرنا, لیکن صدر محترم تک مائک جانا ہے. وہ علوی صاحب کے بغل میں بیٹھ کے پڑھیں گے, وہ صاحب کرسی بزرگ ہیں, ان کو میں یہاں نہیں لاؤں گا. آپ مائک وہاں پہنچا دیجیے, اور پیسے بعد میں ان سے لے لیجیے. جناب علی, ابھی رضوان صاحب نے مجھے توجہ دلایا نظم کی طرف. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نظمیں میں نے بہت کہی ہیں,
بہت کہیں ہیں، اگر اس کو اشاعت اس کی ہو جائے تو میں سے دیوان سے بھی زیادہ اس کی ضخامت ہو جائے۔ تو 3 غزل کو تو کر دیجیے آپ۔ ایک نظم جو ہے جس کا عنوان ہے ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، اس میں 1000 اشعار ہیں، لیکن وہ یوں رکھی ہوئی ہیں، اب پتہ نہیں وہ اس کا کیا حشر ہوگا ہمارے سامنے۔ نہیں یار، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، علامہ اقبال بھی انہوں نے تم پہ پیر رکھا۔ تو کیا اس کی جو اسپیشلٹی کیا ہے؟ کیا ہے اس میں؟ صحرا ہے، نظم ہے، 1000 شاعر ہیں اس میں، اشعار ہیں 1000 اشعار ہیں 1000۔ 1000 جی ہاں جی ہاں۔ بہرحال اب وہ کیونکہ تنویر صاحب آگے آئیے ذرا، ماحول نہیں ہونا۔ آئیے ادھر آئیے، اور دل بھی بہت ٹوٹا ہوا ہے جو اس طرح سے اس کے اور دل بھی اب نراغب ہوتا ہے۔ فی الحال کچھ شعر میں نے کہے ہیں، ملاحظہ کر لیجیے۔ یہ اشعار ہی آپ کو زندہ رکھے ہیں، سمجھ لیجیے، جب تک شعر کہتے رہیں گے آپ زندہ رہیں گے۔ ملاحظہ کیجیے، آپ ہی کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ نہ پوچھو کہ ہے کہاں کوہرام، یہ نہ پوچھو کہ ہے کہاں کوہرام، یہاں کوہرام ہے وہاں کوہرام۔ اب اس سے زیادہ پہلے بولتے گا کیا ہوگا؟ یہ نہ پوچھو کہ ہے کہاں کوہرام، یہاں کوہرام ہے وہاں کوہرام، اور چیخ اٹھتے ہیں صاحبان زباں، چیخ اٹھتے ہیں صاحبان زباں، جب اٹھاتے ہیں بے زباں کوہرام۔ ارے واہ، کیا حقیقت ہے، کیا حقیقت ہے، اچھی بات کہی آپ نے۔ سب سے اچھی شاعری پیش کی جا رہی ہے۔ چیخ اٹھتے ہیں صاحبان زباں، جب اٹھاتے ہیں بے زباں کوہرام، اور جب سبب پر نگاہ ڈالی ہے، جب سبب پر نگاہ ڈالی ہے، دیکھ کر روئے سخت جاں کوہرام۔ جب سبب پر نگاہ ڈالی ہے، دیکھ کر روئے سخت جاں کوہرام۔ چیخ اٹھتے ہیں صاحبان زباں، پھر پڑھیے ایک بار۔ چیخ اٹھتے ہیں صاحبان زباں، جب اٹھاتے ہیں بے زباں کوہرام۔ اب کسی کو کہیں سکون نہیں، اب کسی کو کہیں سکون نہیں، اب جہاں جائیے وہاں کوہرام۔ حقیقت کو کتنی سنجیدگی پیش کر دیا، ہمیشہ زندہ رہنے والا شعر ہے جناب۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت معمولی بات نہیں کہ چل پھر پڑھیے اس کو، بہت بڑی بات کہہ اب کسی کو کہیں سکون نہیں، اب جہاں جائیے وہاں کوہرام، تو آہ جاتی ہے آسمانوں تک، آہ جاتی ہے آسمانوں تک، تم نے دیکھا ابھی کہاں کوہرام۔ آہ جاتی ہے آسمانوں تک، تم نے دیکھا ابھی کہاں کوہرام، اور کیسے لپٹے ہوئے ہیں دنیا سے، کیسے لپٹے ہوئے ہیں دنیا سے، درد فریاد اور فغاں کوہرام۔ کیسے لپٹے ہوئے ہیں دنیا سے، درد فریاد اور فغاں کوہرام، اور روک کر آنسوؤں کو دکھلاؤ، روک کر آنسوؤں کو دکھلاؤ، ہاں یہ کوہرام ہے میاں کوہرام، ہاں یہ کوہرام ہے میاں کوہرام، اور ظلم ہوتا نہیں کسی صورت، ختم ہوتا نہیں کسی صورت، ختم ہوتا نہیں کسی صورت، وقت کی ہے وہ داستان کوہرام، وقت کی ہے وہ دوستاں کوہرام۔ اور اس شعر کو دیکھیے، اس میں نے دوسرے پہلو سے کہا ہے، دیکھیے گا شعر جناب علی۔ صبر بیٹے کا تھا بچھڑنے پر، صبر بیٹے کا تھا بچھڑنے پر، جب مچاتی نہیں تھی ماں کوہرام۔ صبر بیٹے کا تھا بچھڑنے پر، جب مچاتی نہیں تھی ماں کوہرام، وہ اچھے دن آئیں گے خبر یہ تھی، اچھے دن آئیں گے خبر یہ تھی، آ گیا کیسے درمیاں کوہرام۔ اچھے دن آئیں گے خبر یہ تھی، آ گیا کیسے درمیاں کوہرام، اور ظلم پھر ظلم ہے چھپے گا کہاں، ظلم پھر ظلم ہے چھپے گا کہاں، سسکیوں کا ہے ترجمہ کوہرام، سسکیوں کا ہے ترجمہ کوہرام، ہے یہاں تک عمل کا رد عمل، ہے یہاں تک عمل کا رد عمل، ہے یہاں ظلم اور وہاں کوہرام۔
ہے یہاں ظلم اور وہاں قرآن، ہے یہاں تک عمل کا رد عمل، ہے یہاں تک عمل کا رد عمل، ہے یہاں ظلم اور وہاں قرآن۔ اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں سوال اپنوں سے، کر رہا ہوں سوال اپنوں سے، کیوں ہوا ہے یہ رائے گاہ قرآن، کیوں ہوا ہے یہ رائے گاہ قرآن، کر رہا ہوں سوال اپنوں سے، کیوں ہوا ہے یہ رائے گاہ قرآن۔ اور درد انسان چھپانا ہے جاذب، درد انسان چھپانا ہے جاذب، کر گیا ہے اسے عیاں۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔